اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے میں کچھ عرض کروں، کلام الامام امام الکلام سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھوں۔ میرے امام کہتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر سکن، پر توئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ او دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، او دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، جمعۃ المبارکہ کے اس مبارک دن میں تشریف لائے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھ بے علم سے تذکرہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سماعت فرمائیں گے۔ میں نے قرآن عظیم سے آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی الحدیث حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اے علی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ اپنے کرم سے مجھ سے عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس طرح سے 300 ایسی آیات قرآن مقدس میں اللہ نے نازل فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں۔ شان مولائے کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ میں بیان کروں اس سے قبل آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی کا مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کو میرے آقا کی بارگاہ میں کیسی امتیازی شان حاصل تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم انور میں تھے تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا 5 سال کے قریب عمر مبارک ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے دادا حضرت جناب عبد المطلب کا وصال ہو گیا۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرورش جناب ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور اس طرح سے آپ کی پرورش فرمائی کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بنت اسد یہ میری ماں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد نے میری پرورش اس طرح سے کی کہ اس میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ پر ایمان لایا، آپ کو نبی مانا۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ایسی خاتون ہیں جب میرے آقا کا رشتہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو آپ کی نگرانی میں ہوا تھا، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ فرمائے اے میرے صحابہ میری ماں آمنہ کے بعد اگر ماں کا مقام حاصل ہے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں بہنے لگی، میرے آقا کو بڑا قلق ہوا، میرے نبی نے محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا میری ماں فاطمہ بنت اسد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے قریب آئے اور آقا نے اپنے دست نبوت سے آپ کی تہجیز و تکفین فرمائی۔ اس کے بعد قبر انور میں میرے آقا اترتے ہیں اور سرکار قبر سیدہ فاطمہ بنت اسد میں آقا آپ لیٹ جاتے ہیں اور سرکار لیٹے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اس کے بعد قبر سیدہ فاطمہ بنت اسد سے میرے آقا باہر آئے اور اپنے دست نبوت سے آپ کو قبر میں اتارا، آپ کی قبر بنائی گئی۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا اے پروردگار عالم فاطمہ بنت اسد کو میرے نبی نے اپنا کرتا شریف پہنایا، کرتا شریف پہنا کر کے قبر انور میں رکھ دیا۔ آقا نے دعا کیا پروردگار اے فاطمہ بنت اسد ہے اللہ ان پر رحم فرما، اے پروردگار ان کی مغفرت فرما، اللہ انہوں نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، میری پرورش کی ہے۔ اب اس واقعے سے مقام علی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت علی کو کیسی شان میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاصل تھی، کتنا مقام حاصل تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ سیدنا مولا کائنات فاتح باب خیبر وہ ہے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا کی بھی عبادت ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کبھی علی سے دشمنی نہیں رکھتا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا۔ مومن کبھی علی سے دشمنی نہیں رکھتا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا۔ جو مومن ہوگا وہ مولا کائنات کا گستاخ نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ مولا کائنات کی شان میں تبرہ نہیں بکے گا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 29 سال کی ہوئی تو یمن میں ایک بڑا زاہد تھا جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے آپ کی محبت میں پروانہ وار پھرا کرتا تھا، جناب ابو طالب یمن کے سفر میں نکلے۔ جب آپ یمن پہنچتے ہیں تو یمن میں اس زاہد کے قریب گئے جو مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ابو طالب ان کے پاس گئے تو ان کا نام تاریخ میں مشرم آتا ہے۔ حضرت سیدنا مشرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جناب ابو طالب کی حاضری ہوئی تو جناب مشرم نے ابو طالب سے گفتگو کرنا شروع کی، محبت کے ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا وادی تہامہ کا۔ کہا وادی تہامہ میں کس مقام کے رہنے والے ہیں؟ کہا مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ آپ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں تو آپ بتائیں کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جناب مشرم نے جب قبیلہ قریش سنا تو کہا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو تو اے بتلائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو طالب ہے۔ کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ تو جناب مشرم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے اے ابو طالب آپ کو مبارک ہو، میں پچھلی کتابوں کا عالم ہوں، میں تورات و زبور کا جاننے والا ہوں۔ اے ابو طالب مبارک ہو آپ کو، میں نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے، ایک نبی ہوگا ایک ولی ہوگا۔ اے جناب ابو طالب سنیے، ایک نبی ہوگا ایک ولی ہوگا۔ اے ابو طالب آپ یہ بتائیں کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی عمر مبارک 29 سال کی ہو چکی ہے۔ جناب مشرم نے ارشاد فرمایا اے ابو طالب اب جو نبی ہیں ان قریب مصطفیٰ 30 سال کے ہوں گے تو ولی بھی پیدا ہو جائے گا۔ اے جناب ابو طالب جب آپ اپنے وطن میں جائیں، جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو اے ابو طالب جا کر کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا اے مصطفیٰ کریم آپ کا ایک دیوانہ، آپ کا ایک عاشق بغیر دیکھے ہوئے آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے بن دیکھے میرے مصطفیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بسا رکھی تھی، اپنے دلوں میں بٹھا رکھی تھی۔ سیدنا جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنے تو جناب مشرم نے کہا اے ابو طالب جب گھر جائیں، جب وہ پیدا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام شوق بھی کہہ دینا۔ حضرت جناب ابو طالب نے کہا کہ میں آپ کی بات پر یقین کیسے کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اے ابو طالب آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی نگاہ کو ادھر ادھر دوڑائی، آپ کو ایک انار کا سوکھا درخت نظر آیا، آپ نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا، کہا اے جناب مشرم آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فوراً سرسبز و شاداب ہو جائے اور اس سے پھل نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مشرم نے اللہ جل کی بارگاہ میں دعا کیا، آپ کی دعا رب نے قبول فرمائی، وہ درخت سرسبز و شاداب بھی ہو گیا، فوراً پھل بھی لگائے۔ آپ نے جناب ابو طالب نے 2 پھل اس میں سے لیا، ایک پھل کو توڑا اس میں سرخ دانے نکلے۔ سیدنا جناب ابو طالب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس مقام سے جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی والد محترمہ فاطمہ بنت اسد حمل سے تھی۔ اس وقت آپ طواف کعبہ میں مشغول تھے، آپ 3 چکر کعبۃ اللہ کا لگا چکی تھی، چوتھے چکر میں آپ کو درد زا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے رب کی بارگاہ پاک میں عریضہ پیش کیا، التجا کیا، اے میرے رب یہ وقت ولادت ہے مجھ پر آسان فرما۔ اچانک کعبۃ اللہ شریف کی دیوار شق ہو گئی، آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آپ کے ساتھ میں جو تھے وہ آپ کے چاہنے والے جو لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار جو لوگ تھے وہ آپ کو تلاش کرتے رہے، فاطمہ بنت اسد کو ڈھونڈتے رہے، کہیں پتہ نہ چلا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ بنت اسد کا کہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جہاں ہے خیریت سے ہے، اے رب کی مشیت ہے، راز کو راز میں رہنے دیا جائے۔
یہ رب کی مشیت ہے، راز کو راز میں رکھنے دیا جائے۔ حضرت آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہاں ہے خیریت سے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو خیریت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ 3 دن کعبۃ اللہ میں رہی، اور 3 دن کے بعد جب آپ کعبہ سے باہر آئے، آپ کی گود میں مولا کائنات جلوہ گر تھے، آپ کی گود میں فاتح خیبر جلوہ گر تھے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے لا فتح الا علی لا شیخ الا ذوالفقار، وہ مولا کائنات تھے۔ آئیں اور اپنے شوہر نامدار جناب ابو طالب کی گود میں دے دیا۔ جب ابو طالب نے مولا علی کو لیا اپنی گود میں تو دیکھا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں مولا علی کی، آنکھوں کو کھول نہیں رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بڑی فکر لاحق ہوئی، آپ پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اے میرے آقا یہ تندرست و توانا بھی ہے، اے میرے سرکار بڑا خوبصورت بھی ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا جان بچے کو میری گود میں دے دو۔ میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ جب آقا نے اپنی گود میں لیا تو میرے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اپنی گود میں لینا تھا۔ جناب علی نے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے چچا جان یہ دیکھو آپ کا بچہ نابینا نہیں، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور مولا کائنات ایک ٹکٹکی باندھ کر کے میرے مصطفیٰ کے چہرے و دعا کو دیکھتے رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے رہے، میرے سرکار کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضرت سیدنا علی کو میرے آقا نے اس وقت اپنے دست نبوت سے غسل بھی دیا اور آپ کو لباس پہنایا۔ اسی مقام پر میرے نبی نے فرمایا اے چچا آج اس بچے کو میں غسل دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہی بچہ مجھے آخری غسل دے گا، یہی بچہ مجھے آخری غسل دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے آقا نے جوانی کے عالم میں علی سے پوچھ لیا تھا اے علی یہ بتاؤ جب تم نے اپنی آنکھوں کو کھولا کیوں نہیں؟ تو علی یہ کائنات نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آقا جب میں دنیا میں آیا تو علی کو یہ منظور نہ ہوا، علی دنیا میں آئے تو دنیا کو دیکھے، سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھے، اللہ سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، جب میں نے آپ کی گود میں آیا تو میں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا تھا۔ یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس شان کے مالک ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ اکبر کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جوفا کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، وہاں پر اجنہ کی ایک وادی تھی، وہاں پہ اجنہ کی ایک وادی تھی۔ سرکار نے جوفا کے مقام پر قیام فرما کر لشکر اسلامی میں پانی نہیں تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو فلاں مقام پر فلاں کنویں سے پانی کی مشک بھر کر کے لائے، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ سرکار سے اس بشارت کو سن کر کے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کنویں سے اس مقام سے پانی بھر کر کے لاؤں گا۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے، چند صحابہ کو لے کر کے وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہوئے، اس مقام پر گئے۔ جب کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ درخت ہیں، ان درختوں سے بڑی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب قریب ہوئے کنویں کے تو ان درختوں سے آگ کے شعلے نمودار ہوئے، ایسی بھیانک آواز آئی کہ وہ صحابی رسول اس کنویں پہ نہ جا کر کے واپس آ گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم وہاں تک جاتے تو تمہیں کچھ تکلیف نہ ہوتی، تمہیں خوف نہ ہوتا، پریشانی نہ ہوتی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اب تم میں کون ہے جو جائے اس مقام سے اس سے پانی بھر کر کے لائے، اللہ کا رسول سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی آقا میں جاتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان پہ وہ صحابی عمل کرتے ہوئے چند صحابہ کو لیا، حضرت سلمہ ابن اکوع پھر ساتھ ہو گئے۔ آپ جب گئے اس مقام پہ پہنچے تو وہی آوازیں، وہی آگ کے شعلے، وہی خوفناک آوازیں، آپ پھر واپس آ گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فاتح باب خیبر
پر آپ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے علی اب تم جاؤ مشقیں لے لو اور اس مقام پہ جاؤ، اس کنویں سے پانی بھر کر کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں ہم علی کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم اس مقام پہ پہنچے ان درختوں کے قریب گئے تو وہی آوازیں، وہی آگ کے شعلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑھتے رہے۔ جب قریب ہو گئے تو ان درختوں سے کٹے ہوئے جسم کے سر زمین پہ آئے اور وہ خوفناک آواز میں چلانے لگے۔ صحابہ حیرت کے عالم میں خوف زدہ ہو گئے۔ علی نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول کے جانشارو، علی کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلے آؤ، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وادی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں وہ ہوں کہ اپنی مٹھی سے اسے ظاہر کروں گا۔ حضرت علی بڑھتے رہے، حضرت علی بڑھتے رہے۔ ایک مقام ایسا آیا وہ صحابہ دہشت زدہ ہو گئے۔ علی نے فرمایا تم میں نہ کوئی دائیں دیکھے نہ کوئی بائیں دیکھے، اس کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ جب کنویں کے قریب پہنچ گئے حضرت براء ابن مالک صاحب رسول نے اپنی ڈول کو اس کنویں کے اندر ڈالا تو اس کنویں سے کہا آنے لگا، انسانوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت براء ابن عازب نے ایک یا دو ڈول پانی کا نکالا ہوگا، دو رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ تو علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اسلامی لشکر سے رسی لائے، ڈول لائے؟ تو حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں اے علی اب مجھ میں طاقت نہیں دوبارہ اس وادی میں واپس جاؤں، علی مجھ میں ہمت نہیں، علی مجھ میں قوت نہیں۔ تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا پٹکا باندھا کمر میں اور مولا کائنات اس کنویں میں اتر گئے، تنے تنہا فاتح باب خیبر۔ جب کنویں میں گئے صحابہ پریشانی کے عالم میں اس میں چیخ آنے لگی، کہا نمودار ہو گیا حضرت علی ہیں، آپ کنویں کے اندر ہیں۔ حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کنویں کے اندر سے سنا کہ جیسے کسی کا گلا دبایا جا رہا ہو، کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، آوازیں آنا بند ہو گئی۔ علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا رسی ڈالی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کنویں سے تمام مشکوں کو بھرا باندھ دیا، باہر آئے اور حضرت سلمہ ابن اکوع بیان کرتے ہیں لوگ ایک ایک مشک لے کر کے آ رہے تھے، علی وہ ہیں جو دو مشک اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آ رہے تھے۔ اور مولا کائنات بیان کرتے ہیں میں نے آواز سنی حاجب غیبی سے کہ جو نبی کی تعریف بیان کی جا رہی تھی، علی کی منقبت بیان کی جا رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے علی وہ ایک مسلمان جن ہے جس نے مجھے نبی مانا تھا، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا، وہ میرا جانثار صحابی ہے، وہ میری نعت بھی پڑھ رہا تھا، علی تمہاری تعریف بھی بیان کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کافر جن تھا، اس کی وادی تھی جس کا نام مسپر تھا، کوہ صفا پہ اسی میرے عاشق جن نے اس کا قتل کیا تھا، اسے مارا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے جن کا ذکر تورات میں اللہ نے بیان فرمایا، جن کا ذکر زبور میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ ایک اجتہادی جنگ میں مشغول تھے، آپ کا لشکر ایک دریا کے کنارے نمودار ہوا، دریا کے کنارے قیام پذیر ہوا، تو اس میں سے ایک شخص جن کا نام شمعون بن یوحنا تھا وہ سامنے آئے اور آنے کے بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سلام کیا، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی تم کون ہو؟ کہا میں شمعون بن یوحنا ہوں، میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے میں نے رسول اللہ کو نبی مان لیا، میں نے دین کو اسلام قبول کر لیا، میں سرکار کا غلام ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرے پاس ایک کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نسل مجھ تک پہنچی ہے، میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کر کے سناؤں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ خود پڑھ لیں، وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت علی نے اجازت دیا، شمعون بن یوحنا نے پڑھنا شروع کیا، جس میں ذکر تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا جو دین کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ نبی کے قریب ہوگا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہوں گے۔ وہ مشرق سے جنگ کریں گے، مغرب تک جائیں گے، ان کے سامنے دشمنوں کی تعداد جو ہے ریت کے برابر بھی نہیں ہوگی، ان کا نام علی ہوگا۔ حضرت
علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اتنا سنا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار بے شمار تیری تعریف ہے جس نے علی کا ذکر سابقہ کتابوں میں فرما دیا، جس نے علی کا تذکرہ تورات و زبور میں فرما دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ فرماتا بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایک آخری بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے مقام پہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو سرکار نے فرصت پا کر صحابہ کے مقام پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود اپنے سر کو رکھا، میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نبی کی محبت میں، نبی کی اطاعت میں وقت تنگ ہوتا رہا عصر کا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے چند قطرات آنسو میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے نبوت پہ گرے۔ مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ او نماز عصر جس کے متعلق میرا رب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ مسلمانوں نماز کی محافظت کرو، یعنی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ او نماز مجھ سے قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی نماز قضا کرنا چاہتے ہو یا ادا؟ عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے رب کائنات نے۔ عرض کرتے آقا غلام ہوں آپ کا، اگر میں قضا ادا کروں گا تو دنیا تانا دے گی۔ علی نے نبی کے لیے اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ادا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں آقا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت اٹھایا، انگلی کا اشارہ فرمایا، وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ علی نے رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں نماز عصر ادا فرمایا۔ اور راویان حدیث بیان کرتے ہیں جب سورج پلٹ رہا تھا اس سے آروں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت آپ کی انگلی کا ایک اشارہ تھا، سورج واپس آ گیا۔ مولا کائنات کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بابا میرا رشتے نکاح کہاں کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اس کائنات زمین کے اوپر آسمان کے نیچے دو ہی ایسی ذات ہے جن کا انتخاب میرے رب نے فرمایا، ایک تیرا بابا محمد رسول اللہ، ایک تیرے شوہر علی المرتضی۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو یہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ او دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، او دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک ایسا انسان تھا جو منبر پہ مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شق ہوئی، ایک انسان اس قبر سے سفید لباس میں باہر آیا، کہا ابو عبداللہ تمہیں اس گستاخ کی گستاخی سے رنج ہوتا ہے؟ عرض کی ہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو
اس کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی شان میں توہین کرتا ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، یہ اس کی شان میں توہین کرتا ہے جن کے لیے نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا وہ گستاخ منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے علی کی شان میں توہین کر رہا تھا۔ اچانک میری نگاہوں نے دیکھا وہ منبر سے نیچے گرا، فنا فی النار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جناب ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں علی کی شان میں توہین کرنے والے کو میرے رب نے فوراً سزا دے دیا۔ تو جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کو فرمائے میرے آقا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو تمام مولا کے مولا مصطفیٰ کی شان میں توہین کرنے والا وہ زندگی نہیں ہوگا، کیوں نہیں لعنتی ہوگا؟ جب علی کی شان میں توہین کرنے والے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی گستاخ کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ گفتگو تمام کرتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میں اور تمامی لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مذہب اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب میں اور تمام مسلمانوں کو قائم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔